ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام اپنے روزمرہ کے کام کاج میں مصروف تھے کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی کام کے بہانے سے اپنی خوابگاہ میں طلب کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کی خوابگاہ میں پہنچے تو زلیخا نے نہایت چالاکی اور مکاری کے ساتھ اپنی خوابگاہ تک پہنچنے والے دروازے بند کروا دیے۔ روایات میں آتا ہے کہ زلیخا کی خوابگاہ تک پہنچنے کے لیے 7 دروازے نصب کیے گئے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام اس کی خوابگاہ میں پہنچے تو اس نے باری باری 7 کے 7 دروازے بند کروا دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دینے لگی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور نبی تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے جس پر مجھے ثابت قدم رہنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کی اس دعوت گناہ سے کیسے بچ نکلے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد اس نازک موقع پر کس طرح سے فرمائی؟ محترم دوستو، واقعات کی تفصیلات آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی ملاحظہ فرمائیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ عزیزان گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت نازل فرمائی جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص یعنی بہترین قصہ قرار دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر خدا حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ آپ کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 اور بیٹے تھے، جن میں سے ایک بنیامین علیہ السلام تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، جبکہ باقی کے 10 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کے انتقال کے بعد ان کی بہن یعنی اپنی سالی سے نکاح کر لیا تھا، جس سے باقی کے 10 بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سیدنا یوسف علیہ السلام سے خاص شفقت اور محبت تھی۔ جب آپ کے باقی کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ محبت اور شفقت کو دیکھتے تو اندر ہی اندر حسد کی آگ میں جلنے لگتے۔ ایک دن یہ تمام بھائی ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ابلیس وہاں پر آیا اور اس نے ان کو مشورہ دیا کہ تم اپنے بھائی یوسف علیہ السلام سے اتنا حسد جو کرتے ہو تو ان کا پتہ صاف کیوں نہیں کر دیتے؟ چنانچہ اس نے مشورہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالو تاکہ اس کی تمام محبت اور شفقت تم لوگوں کو مل جائے۔ لیکن ان تمام بھائیوں میں سے سب سے بڑا بھائی یہودا اس نے کہا کہ ہم یوسف کو قتل کر کے اپنے اوپر ناحق گناہ کیوں لیں؟ ہم اس کو کسی دور جگہ پر ویرانے میں نہ کسی کنویں میں چھوڑ آتے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت لے کر یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ کھیلنے کے بہانے لے گئے اور ایک کنویں میں جا کر ڈال دیا، اور گھر واپس آ کر اپنے والد گرامی کو جھوٹ بہانہ لگایا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جان چکے تھے کہ میری آزمائش شروع ہو چکی ہے۔ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش کا بھی سفر شروع ہوا، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے دربار تک لے گیا۔ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے جیسے ہی کچھ مسافروں نے ڈول پانی کے اندر ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑا اور باہر آ گئے۔ جب آپ کے بھائیوں نے دور سے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے آ کر ان مسافروں سے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اونے پونے فروخت کر دیا۔ وہ بس یہ چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام ہمارے گھر میں ہمارے والد گرامی کی نظروں کے سامنے نہ آئے۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور مصر میں جا کر بیچ دیا، اور مصر میں عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا۔ آپ علیہ السلام خوبصورتی میں سب سے اعلیٰ درجے پر تھے، بے حد حسین اور خوبصورت تھے۔ چنانچہ اس نے آپ کو اپنا خاص غلام مقرر کر دیا
اور گھر کے کام کاج میں آپ اس کے کام آنے لگے۔ اسی طرح زلیخا جو کہ عزیز مصر کی بیوی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے مرعوب ہو چکی تھی اور آپ کے لیے اپنے دل میں ناجائز خواہشات رکھتی تھی، جس کی تکمیل کے لیے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک دن دعوت گناہ دی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ یہ کام میرے شایان شان نہیں، اور باخدا میں تو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہوں، اور میرے والد گرامی نے بھی مجھے ایسی تعلیم نہیں دی۔ جب زلیخا نے یہ دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کی اس دعوت پر آمادہ نہیں ہوتے اور حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ رونما کر دیا کہ جیسے جیسے آپ بھاگتے رہے، اس کی خوابگاہ تک آنے والے سارے دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے، اور جب آخری دروازہ کھلا تو عزیز مصر سامنے کھڑا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام آگے تھے اور زلیخا ان کے پیچھے تھی، اور اس نے آپ کا کرتا مبارک پکڑا ہوا تھا۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ حالات اور واقعات میرے خلاف جا رہے ہیں تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی کہ اس نے مجھے ورغلایا اور میرے ساتھ خواہشات پوری کرنے کے لیے زبردستی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے دلائل سامنے رکھے، تو عزیز مصر نے یہ معاملہ اپنے خاص مشیروں تک پہنچا دیا اور ان سے کہا کہ آپ یہ فیصلہ کریں۔ ان میں سے ایک بہت ہی سیانے مشیر نے کہا کہ اگر تو یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف گناہ گار ہے، اور اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوسف بے گناہ ہے اور زلیخا گناہ گار ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ عزیز مصر کی ایک خاص خادمہ کا 6 ماہ کا بچہ تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ بچہ میری بے گناہی کی گواہی دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا اور اس بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کو اپنی ماں کی گود میں ہی بول کر ثابت کیا۔ چنانچہ یہ روایات کسی حد تک ضعیف بھی ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور نبوت کا اظہار ہو جاتا۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی اور اپنی طرف آمادہ کرنا چاہا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کی شبیہ دکھائی، جو کہ ان کو اپنے ہاتھ کی انگلی سے منع کرنے کا اشارہ فرما رہے تھے، جس کو دیکھ